اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. مال کی محبت، دنیا کی محبت. ہاں میں بات یہ عرض کر رہا تھا، ایسے مفید ہے جیسے کشتی کے لیے پانی نیچے ہو، کشتی اوپر ہو، جتنا زیادہ ہوگا، جتنا گہرا ہوگا، اتنا ہی اس کے لیے کیا ہے؟ مفید ہے. یہی پانی کشتی کے لیے مضر بھی ہے جب کشتی میں داخل ہو جائے. تو آپ مال ہاتھ میں بھی رکھیں، جیب میں بھی رکھیں، اور اسلامک بینکنگ کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو دل میں نہیں رکھ سکتے. اس کو دل میں نہیں رکھ سکتے. اس لیے شریعت نے کسب دنیا کا حکم کیا ہے، حب دنیا سے منع کیا ہے. کسب دنیا کا حکم کیا ہے، حب دنیا سے منع کیا ہے. ان دو باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کسب دنیا کا حکم ہے، حب دنیا سے منع کیا گیا ہے. الکاسب حبیب اللہ، ارے محنتی اللہ کا دوست ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد کل فریضہ، حلال کمانا یہ فرض ہے. فرض نماز کے بعد حلال کمانا یہ فرض ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا لا یاکلون الطعام. کیا ہے بھائی وہ پوری آیت؟ ماشاء اللہ. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو. علماء نے لکھا ہے کہ طعام میں ہر وہ چیز شامل ہے جو جسم کو قوت دے. طعام میں ہر وہ چیز شامل ہے جو جسم کو قوت دے. اس میں غذا بھی ہے، اس میں دوا بھی ہے، اس میں لباس بھی ہے، اس میں مکان بھی ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ کسب دنیا نہیں کریں گے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو کھانا کہاں سے کھائیں گے، اور دوا کہاں سے لائیں گے، کپڑے کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مانگ تانگ کر لے جائیں گے، یہ دین نہیں ہے. یہ دین نہیں ہے. اللہ کے نبی نے، ایک صحابی آ کر سوال کیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے کچھ دے دیا جائے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ گھر کے اندر کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا میرے پاس سرمایہ نہیں ہے تو میں کاروبار کیسے سٹارٹ کروں، نوکری نہیں ملتی ہے، سرمایہ نہیں ہے تو میں کاروبار کیسے سٹارٹ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا میرے پاس ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ. ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے. اگر یہ دنیا داری ہوتی تو اللہ کے نبی ان کو یہ ترغیب نہ دیتے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. میرے پاس ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے. فرمایا یوں کرو وہ دونوں لے آؤ، اور صحابہ اکرام کی مجلس میں ان کو نیلام کر دیا. ہاں کون لے رہا ہے اس کو؟ ایک نے کہا میں 1 درہم میں لیتا ہوں. فرمایا نہیں. ایک دوسرے صاحب اٹھے جی میں 2 درہم میں لیتا ہوں. فرمایا لے آؤ. 1 درہم اسے دیا، جاؤ گھر والوں کے لیے کوئی چیز لے جاؤ. دوسرے درہم میں فرمایا جاؤ بازار میں کلہاڑی لے آؤ اور رسہ لے آؤ. وہ لے آئے تو حضور صاحب نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی میں دستہ ڈالا. ہاں، اور کیا کہا؟ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچو، 10 دنوں تک نظر نہ آنا. تجارت شروع کرا دی. سرمایہ تھا؟ سرمایہ نہیں تھا. اس لیے یہ جو بہانے کرتے ہیں نا مجھے نوکری بھی نہیں ملتی اور سرمایہ بھی نہیں، کام کیسے کروں، یہ سب سستی، کاہلی، کم ہمتی کے بہانے ہیں.
سب سستی کاہلی اور کم ہمتی کے بہانے ہیں. اللہ 10 دنوں کے بعد جب وہ آئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے. پھر کیا کہا کہ بھائی اس آدمی کو دیکھا, اس کی صحت سلامت تھی, اس کی صحت سلامت تھی, اور صحت ٹھیک ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک تھے. ان کو یہ ترغیب دی کہ آپ نے کیا کرنا ہے, محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. اور فرمایا کہ جو باوجود اس کے کہ وہ کما سکتا ہے, اس کی صحت ہے اور لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے, قیامت والے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. الید العلیٰ خیر من ید السفلی, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر. مانگنے والا گدھا ہے, صدقہ مانگے یا خراج. بادشاہ خراج مانگتے ہیں اور ہم امریکہ سے خیرات مانگتے ہیں. قرض بھی خیرات میں مانگتے ہیں. جو قوم سستی کے اس ڈگر پر پہنچ جائے پھر اس کو قرض بھی ایسے مانگتا ہے جیسے کیا مانگتے ہیں, خیرات. اور قرض بھی لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. خیرات میں سود کے ساتھ قرض بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ غیرت کی تعلیمات کاش ہماری قوم جو ہے وہ اپنا لے اور سن لے, ساری چیزوں سے اللہ بے نیاز فرما دیں گے. قرض کی پیتے تھے میں, وہاں سے قرض لائے, یہاں شراب پینا شروع کر دی. قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ رنگ لائے گی ایک دن ہماری فاقہ مستی ایک دن. اس لیے میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ترغیب دی گئی ہے کسب دنیا کی. کسب الحلال فریضۃ بعد کل فریضہ, حلال کمانا فرض ہے فرض نماز کے بعد. تو بغیر سرمائے کے بھی ہو سکتا ہے. آپ تو کہیں گے کہ کل ہو سکتا تھا, آج کیسے ہو. صبح میں شریع اینڈ بزنس پڑھ رہا تھا, اس میں ایک بچے کا انٹرویو انہوں نے کیا کہ اس کے پاس بڑی اچھی گاڑی. اس نے, بھائی تو سرمایہ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا میرے پاس تو سرمایہ نہیں تھا, میں نے تجارت شروع کی. کیا ہے سرمایہ؟ اور کیسے؟ اس نے کہا مجھے والد صاحب نے 20 روپے دے دیے جیب خرچہ, میں وہ 20 روپے لے کر منڈی چلا گیا. وہاں 20 روپے کے میں نے 5 بڑے بڑے شاپر خریدے. اور میں نے دیکھا کہ یہاں لوگوں کو کیا ضرورت ہے, شاپر ضرورت تھی. وہ سبزیاں لیتے تھے, سبزی منڈی میں چلا گیا تو وہاں لوگ سبزیاں لیتے تھے اور ان کو بڑے شاپر کی ضرورت تھی. تو 10-10 روپے میں شاپر بیچ دیا. 5 میں لیا, 10 میں بیچ دیا. اس نے ڈال دیا. اس نے تو کہنے لگا مجھے 20 روپے بچ گئے اور میں نے 20 علادہ رکھے, گیا 20 کے اور شاپر لے آیا. پھر میں نے بیچے اور وہ بھی بچ گئے, اور شام کو میرے پاس 700 روپے ہو گئے. تو وہ کہنے لگے چیزیں نہیں بکتی, ضرورتیں بکتی ہیں. چیزیں نہیں بکتی. اس نے سبزی منڈی میں جا کر چیزیں نہیں بیچی اور دیکھا لوگوں کو ضرورت کیا ہے اور ضرورت بیچی. تو 20 روپے آپ میں سے کس کے پاس نہیں ہے؟ یعنی نوکری بھی نہیں ملتی, سرمایہ بھی نہیں ہے, کاروبار بھی کرنا چاہتا ہوں, کیسے کروں؟ یہ کسبی دنیا ہے. اس کا حکم ہے الکاسب حبیب اللہ, محنتی اللہ کا دوست ہے. تو وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی, کیا ہے بھائی وہ آیت؟ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام, اللہ پاک نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا جو کیا نہ کرتا ہو, کھانا نہ کھاتا ہو. تو کھانا طعام میں غذا بھی ہے, دوا بھی ہے, لباس بھی ہے, مکان بھی ہے. یہ بغیر کسب دنیا کے نہیں ہو سکتا. کسب دنیا ملازمت ہے, تجارت ہے, زراعت ہے. ملازمت تو ملتی نہیں, اور تجارت کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, کیا چیز نہیں ہے بھائی؟
سرمایہ نہیں ہے. یہ سرمایہ ہو بھی لیکن عقل نہ ہو, رہبر اور رہنما نہ ہو تو سرمایہ سمیت بھی تجارت نہیں کر سکتا. اور عقل ہو, عقل نہ ہو تو کسی عقل مند کا دامن پکڑ کے اس کو پیر بنا لے, اور اگر پیر نہیں ہے تو کسی کو مشیر بنا لے اور اس کے مشورے میں چلتا رہے نا, بغیر سرمایہ کے بھی یہ کاروبار کر سکتا ہے. اور اس آدمی نے, اس بچے نے یہ تجارت یوں شروع کی, اور پھر کیا ہوا, اس کے پاس لگژری گاڑیاں اور یہ ساری ضرورت کی چیزیں پڑی ہوئی, اور ساتھ اپنی تعلیم بھی چالو کیے ہوئے. تو ہو سکتا ہے, اس کو کسبی دنیا کہا جاتا ہے, کسبی دنیا کا حکم ہے. الکاسب حبیب اللہ, ایک مزدور کے مزدوری کی وجہ سے ہاتھوں پر گٹے پڑے ہوئے تھے, اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھوں کو چوما ہے. اللہ 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 اللہ, غیرت کی روزی کھاؤ بھائی, غیرت کی. ہاں, اقبال نے صحابہ کا جو نقشہ کھینچا ہے نا, اس میں ایک نقشہ یہ بھی ہے, اور یہ بات بھی کہی ہے انہوں نے, گدائی میں بھی تھے وہ اللہ والے غیور اتنے. گدائی میں بھی تھے وہ اللہ والے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. دینے والا ڈرتا تھا کہ میں اس کو دے دوں تو کہیں خودداری اور غیرت میں آگے سے مجھے جھڑک نہ دے. گدائی میں بھی تھے وہ اللہ والے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. اور جب یہ چیز نہیں ہوگی پھر اللہ معاف کرے, تصوف کے عنوان سے گدی پر بیٹھ کر بھی اگلے کی خوشامد کر کے جیب سے پیسے نکالنے کی کوشش کرے گا. یہ شریفانہ طریقہ ہے, جیب کترے ہے, یہ جیب کاٹنے کا یہ شریفانہ طریقہ ہے. پھر یہ کرے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر یہ محنت کرو, مزدوری کرو. یہ کسبی دنیا ہے, کسبی دنیا ضروری ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے, اور اتنی خودداری اور غیرت اللہ کے نبی نے سکھائی تھی. اور پھر اپنا روحانی علاج بھی ان کے پیش نظر ہوتا تھا, اپنے نگران بنتے تھے. تصوف کیا ہے؟ یہ اپنے دل کا نگران بننا ہے. بعد میں اللہ نے فراخیاں بھی دے دی ان کو, یہ مکے کے گورنر بنائے گئے. یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. اصحاب صفہ وہ مسافر صحابہ جن کو جو مسجد نبوی میں پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے رہتے تھے, اور ہمہ وقت ان کا کام تعلیم و تعلم. اب ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ جماعت بنا لی انہوں نے. اب وہ جماعتیں کیا کرتی تھی؟ ایک جماعت جاتی, ایک دن مزدوری کرتے, باقی پڑھتے پڑھاتے, حضور اسلام کی مجلسیں اٹینڈ کرتے. پھر وہاں سے کوئی تھوڑا بہت لے آتے, بازار میں بیچ کر ایک دن کھاتے تھے, ایک دن فاقہ کر لیتے تھے, دوسرے دن جا کر پھر دوسری جماعت جا کر مزدوری کرتی, اور یوں ان کا گزر اوقات ہوتا تھا. فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے, اتنا ہوتا تھا جس سے بمشکل 70 چھپتا تھا, اور ہم مجلس میں ایک دوسرے کی اوٹ لیتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کما نہیں سکتے تھے. آپ کا کیا خیال ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازوں کو اکھیڑ رہے ہوں, وہ 2 وقت کی روٹی اپنے لیے نہیں پیدا کر سکتے تھے؟ ان پر یہ جو فاقے تھے نا وہ اختیاری تھے. اور کیوں تھے؟ کہ بڑے کام میں لگے ہوئے تھے, چھوٹے کام کے لیے وقت نہیں تھا. بڑے کام میں لگے ہوئے تھے, چھوٹے کام کے لیے وقت نہیں تھا. اور بڑا کام کیا ہے؟ دین کو سیکھنا, اپنے اندر اتارنا, دوسروں کو پہنچانا. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کو اس کام کی نوعیت کا اندازہ ہو جائے اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا ہے. تو پھر ایک دن مزدوری کرتے,
अली करमुल्लाह वजह, 3 सिलसिले तसव्वुफ के उनको जाकर पहुंचते हैं। कितने सिलसिले? 3 सिलसिले तसव्वुफ के अली करमुल्लाह वजह को पहुंचते हैं। गोया वो पीरों के पीर हैं, बम्बा है, और वो यहूदी के यहाँ मजदूरी कर रहे, और आज हम पीर बनकर मईशत के किसी काम को चालू करना, इसको हम पीरी के खिलाफ समझ रहे हों, इसको दुनियादारी कहकर अपनी सुस्ती और काहली को इसके अंदर छुपा रहे हों, तो ये हम कैसे उम्मत को आगे लेकर चल सकते हैं जब हम अपने घर के रोटी को भी जायज़ तरीके से नहीं चला सकते हों। तो हाँ, ये सीधी सी बात है। तो यहूदी के पास आए और कहने लगे, जी हाँ मैंने मजदूरी करनी है, कोई मजदूरी है? उसने कहा हाँ, ये मेरे बाप को पानी देना है, मेरे बाप को पानी देना है। आओ, ये पीराने पीर क्या कर रहे हैं? अभी पानी दे रहे हैं यहूदी के बाप को। वो मदीना तैयबा में आप उन सारी जगहों में फिरे हुए हैं, तो वहां पर वो पानी दे रहे हैं। और वो उनको खजूरें तय कर ली, और कुछ खजूरें इनके पास जमा हो गई। इन्होंने कहा जी मुझे मेरी खजूरें दे दो, और मैंने वो कहा जी हमें तो और भी पानी की जरूरत है। फरमाया तुम्हें जरूरत होगी, हमारी जरूरत पूरी होगी। वो घर में लाकर दे रहे। ये कस्बी दुनिया है, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने कोई जिस्म ऐसा बनाया नहीं है जो खाना ना खाता हो। जब अल्लाह ने नहीं बनाया तो इसकी जरूरतें पूरी करना भी अल्लाह के हुक्म के तहत ये हमारे जिम्मे लाजिम है। और उसके लिए कस्बी दुनिया नहीं करोगे तो होगा क्या? होगा ये कि फिर दूसरों के सामने हाथ फैलाओ। अब कस्बी दुनिया और हुब्बी दुनिया में फर्क क्या है कि जब आदमी कस्बी दुनिया में इतना लगे कि अल्लाह के हुक्म टूटने शुरू हो जाएं, तो ये कस्बी दुनिया की बाउंड्री से निकलकर हुब्बी दुनिया की बाउंड्री में आ जाता है। सुबह की नमाज आपने पढ़ी है ना, तो जोहर तक आप पर अल्लाह का कोई मुतालबा नहीं। आप दफ्तर में जाकर कमाए, दूसरा तिजारत में जाकर कमाए, तीसरा ज़रात में जाकर कमाए, लेकिन जब जोहर की आज़ान हो गई, अब ये हलाल कमाना बेदीनी है, दीन नहीं। अब फर्ज नमाज पढ़ोगे। मुकद्दम और मौखर में क्या करनी है? तमीज़ करके आपने लगना है। जब नमाज का वक्त आ जाएगा तो अब इस वक्त आप हलाल कमाने में लगेंगे, तो ये हुब्बी दुनिया शुरू हो गई। क्या हो गई? हुब्बु दुनिया रअसु कुल्ल खतिया। इसलिए दुनियादार की जो तारीफ की गई है वो ये नहीं है जिसके पास माल बहुत ज्यादा हो। दुनियादार वो है जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत ज्यादा हो। इसलिए दुनिया की 3 तारीफें की गई हैं। एक तारीफ ये है, दुनिया कहते हैं जो चीज जल्द मिलने वाली हो उसको दुनिया कहते हैं। इस्तिलाह में दुनिया कहा जाता है पैदाइश से लेकर मौत तक के जमाने को, और हकीकत में दुनिया किसे कहते हैं? हर वो चीज जो तुझे अल्लाह से गाफिल कर दे, हर वो चीज जो तुझे अल्लाह से गाफिल कर दे। और अगर अल्लाह से तिजारत गाफिल नहीं करती वो भी दीनदारी है, और अगर अल्लाह से नमाज गाफिल करती है वो भी दुनियादारी है, अल्लाह से शहादत गाफिल करती है वो भी दुनियादारी है। बाज़ शहीद जहन्नम चले जाएंगे क्योंकि उनके दिल उजड़े हुए थे, उनके दिल उजड़े हुए थे। वो दिल उजड़ा हुआ है जिसमें अल्लाह नहीं बसते। और बाज ताजिर, उनका हशर शहीदों के साथ होगा। अत्ताजिर सदुक माशहदा, ये वो हैं दिल के दिल जो है ना वो क्या थे? बने हुए थे। और दिल बनता है जिक्र से और दिल उजड़ता है गफलत से। दिल बनता है जिक्र से और दिल उजड़ता है गफलत से। इसलिए जिक्र का एहतमाम किया जाए। ख्वाजा जी हसन मजूब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, काम तो काम से होगा, काम तो काम से होगा, न कि हुस्ने कलाम से होगा। काम तो काम से होगा, न कि हुस्ने कलाम से होगा। जिक्र के एहतमाम से होगा, फिक्र के इल्तिज़ाम से होगा। इसलिए हम भी काम को छोड़ते हैं,
काल बगुजर बंदे हाल शो, बातें छोड़ो, अपने हाल को दुरुस्त करो। हाल कब ठीक होगा? हाँ, हाल कब ठीक होगा? जब दिल ठीक होगा। और दिलों में भी बिगाड़ आ जाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, दिलों में भी बिगाड़ आ जाता है और दिलों को भी जंग लग जाता है। फरमाया इसके जंग की दूर करने की सूरत क्या है? फरमाया वो अल्लाह का जिक्र है।